نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم بسم الله الرحمن الرحیم. واعظ اور نصیحت جو کی جاتی ہے، اس میں میں نے گزشتہ درس میں عرض کیا تھا کہ اس میں اپنی اصلاح بھی مقصود ہوتی ہے، کہنے والے کا اپنی اصلاح بھی مقصود ہوتی ہے کہ کہنے والے کو بھی اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اور سننے والوں کے لیے بھی اس میں عمل کی ترغیب ہے کہ اللہ ان کو بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. واعظ میں ایک بات یہ عمومی ذہن میں رکھنی چاہیے کہ جو واعظ اور نصیحت ہے اس کا مقصد عمل پہ لانا، یوں کہہ لیں کہ عمل سمجھانے کے بعد عمل پر آنا بھی اور لانا بھی، کہ آدمی خود عمل پر آ جائے، دوسرا بھی عمل پہ آ جائے. اس میں مقصد کسی کے کان کو خوش کرنا نہیں ہوتا کہ آدمی کو اچھی گفتگو کر لے. یہ کہنا کہ آدمی کسی کی بات اس لیے سنے کہ یہ بہت عمدہ بات کرتے ہیں، بہت اچھی بات کرتے ہیں، یہ کوئی معیار نہیں ہے. حدیث میں بلکہ قرآن پاک میں سورہ منافقون میں اللہ تعالیٰ نے، سورت کا نام ہے، آپ سنیں سورہ منافقون اس کا نام ہے، اس میں منافقین کے اللہ تعالیٰ نے بات کی ہے کہ منافقین آپ کے پاس آتے ہیں اور آپ کے پاس آ کر آپ کی رسالت کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ کہتے ہیں کہ بات تو یہی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں. مطلب کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دینے کے معاملے میں بھی یہ لوگ جھوٹے ہیں. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی خصوصیات کہہ لیں یا ان کی جو نشانیاں ہیں وہ ذکر فرمائیں. ان میں اللہ تعالیٰ نے پہلی بات جو ذکر کی وہ یہ ہے کہ وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر یہ بات کریں تو ایسی میٹھی بات کریں گے، ایسی بنا سوار کے بات کریں گے، ایسی ملمہ کر کے، اور ایسے چلتر ہیں، ایسے لسان قسم کے لوگ ہیں یہ کہ اگر یہ بات کریں تو اے نبی آپ بھی سننے لگ جائیں. وَإِن يَقُولُوا تَسْمَعْ لِقَوْلِهِمْ، حالانکہ اندر کے چور اتنے ہیں، اندر سے چور، جسے ہماری محاوراتی زبان میں کہتے ہیں چور کی داڑھی میں تنکا. اللہ کہتے ہیں کہ یحسبون کل صیحۃ علیہم، حالت ان کی یہ ہے کہ کہیں سے بھی کوئی آواز آتی ہے تو سمجھتے ہیں کہ مجھے تو نہیں کہہ رہے. ادھر چور ہے نا، چور جا رہا ہو، فرض کریں چوری کر کے جا رہا ہو، تو وہ یہ ہمارے جاننے والے تھے، وہ آج سے کوئی 10-12 سال پہلے ایک ترتیب ہوتی تھی کہ لوگ عمرے پہ چلے گئے اور عمرہ کر کے وہیں چھپ گئے، اور جب حج کے دن آتے تھے تو اس کے بعد پھر ویزا لگ جاتا تھا، لگ کے وہ حج کر کے آتے تھے. تو ہم تو وہاں پر قانونی طریقے سے رہ رہے تھے، وہ ہمارے ساتھ رہ رہے تھے لیکن غیر قانونی طریقے سے. تو جن دنوں میں کچھ تھوڑی سی نرمی شروع ہو گئی نا تو وہ نکلتے نا، باہر نکلتے تھے، تو وہ چلتے ہوئے ہمیں ساتھ پوچھتے تھے نماز پڑھنے، مجھے دیکھ تو نہیں رہا. تو پاس سے گاڑی گزرتی کوئی، یہ گاڑی میں بیٹھا بندہ مجھے دیکھ رہا تھا کہ مجھے گھور کے تو نہیں دیکھ رہا. میں نے کہا اصل بات یہ ہے کہ آپ ہیں مجرم، اور مجرم ہونے کے ناطے ہر نظر، ہر آواز کے بارے میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں اس کا شکار تو نہیں. حالانکہ ہو سکتا ہے وہ کہیں اور دیکھ رہا ہو یا آپ کی طرف دیکھ رہا ہو لیکن کسی اور نظریے سے دیکھ رہا ہو، لیکن اندر کا جو چور ہوتا ہے وہ بندے کو پریشان رکھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے منافقین کے بارے میں کہا یحسبون کل صیحۃ علیہم، کہ یہ ہر قسم کی چیخو پکار کو، آواز کو سمجھتے ہیں کہ مجھے تو نہیں کہہ رہے، کیونکہ چور ہے اندر سے. لیکن اور ظاہری طور پر ایسے ہیں کہ کأنہم خشب مسندہ، جیسے ٹیک لگا کر آدمی لکڑیاں کھڑی کر دے اور ترتیب سے لگی ہوئی لکڑیاں بہت بھلی لگتی ہیں آنکھوں کو، اس طرح سے آنکھوں کو بھلے بھی لگتے ہیں. ظاہری حلیہ اور سراپا وہ ایسا ہے کہ آنکھوں کو بھلے لگتے ہیں، اور گفتگو ایسی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جیسی شخصیت بھی متاثر، لیکن اندر سے چور، اتنے بڑے چور کہ ہر قسم کی آواز کو اپنے بارے میں سمجھے. تو یہ میں بات یہ کر رہا تھا کہ میٹھی زبان ہونا یہ براہ راست کو مسئلہ نہیں. حدیث میں کہتا ہے کہ قیامت کے قریب کچھ ایسے لوگ اللہ تعالیٰ پیدا کریں گے کہ جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی، جن کی زبانیں شہد سے زیادہ میٹھی ہوں گی. لیکن حقیقت یہ ہے کہ اصل میں دیکھنا یہ ہے کہ کسی شخص کا حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے خصوصاً اور اپنے اسلاف کے ساتھ عموماً وہ عملی تعلق کتنا ہے، عملی تعلق کتنا ہے. اگر عملی تعلق موجود ہے تو پھر اگر اللہ تعالیٰ نے خوش بیانی نصیب فرمائی ہے تو یہ ایک نعمت ہے.
اور اگر عملی تعلق ہے ہی نہیں، عملاً کوئی تعلق نہیں، تو ایسی صورت میں خوش بیانی ہو یا آدمی کا اچھا سراپا ہو، وہ آدمی کے لیے حجت نہیں بنے گا۔ اس لیے واضح نصیحت میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ عمل سمجھانا، آنا اور لانا۔ اور اس میں واضح میں ایک بات یہ ہوتی ہے، میں بتایا نا کہ کانوں کو خوش کرنا مسئلہ نہیں ہوتا، اصل تو ہے کہ آدمی عمل پہ آ جائے۔ تو عمل پہ لانے کے لیے ایک بات بعض اوقات بار بار دہرا دی جاتی ہے۔ اگر ایک آدمی کو ایک بات ایک دفعہ سننے کو ملی، پھر دوبارہ بھی سننے کو مل جائے، پھر دوبارہ بھی سننے کو مل جائے، تو آدمی اس میں کسی پریشانی کا، تذبذب کا شکار نہ ہو، کیونکہ واز کا مطلب تو ہے کہ عمل پہ لانا ہے۔ تو عمل پہ لانے کے لیے آدمی کو ایک بات ایک دفعہ کہی جائے گی، پھر دوبارہ بھی کہی جائے گی، پھر تیسری مرتبہ بھی کہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ افنضرب عنکم الذکر صفحا ان کنتم قوما مسرفین، کہ تم حد سے چونکہ نکل جاتے ہو، تو کیا اس وجہ سے ہم اپنے بیان کو تم سے روک لیں گے؟ نہیں، بلکہ کیا ہوگا، ایک بات کو بار بار قرآن پاک میں آپ دیکھیں بہت سے مضامین ایسے ہیں اور انتہائی بنیادی مضامین، ایک ہوتا ہے ضمنی، نہیں، بنیادی مضامین ایسے ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ نے بار بار دہرا کے ذکر کیے، دہرا کر اسلوب بدل کے، صرف اس لیے تاکہ سننے والے کے دل میں بات بیٹھ جائے اور وہ اس کے حوالے سے وہ نظریہ اختیار کرے جو کہ آدمی کی راہ اس میں ہونا چاہیے۔ تو واضح نصیحت میں اگر ایک بات بار بار بھی آئے تو وہ اس کو فندے مقرر سمجھنا چاہیے کہ یہ ایک مٹھاس ہے، میٹھی چیز ہے، بار بار مل رہی ہے، تو آدمی اس کو اس نیت سے اس کا بار بار سننا، یا آپ ذکر کرتے ہیں جب، تو اس میں آپ دل پہ ضرب لگاتے ہیں، وہ بھی اس لیے ہے تاکہ ایک یعنی یہ احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ کا نام میرے دل پہ لگ رہا ہے، بار بار لگ رہا ہے، یہاں تک کہ وہ اس میں اپنی جگہ بنا لے۔ جیسے قطرہ ہے نا، پانی کا گرتا رہتا ہے، وہ قطرہ گرتے اچھے خاصے مضبوط پتھریلے فرش کے اندر بھی اپنا ایک سوراخ کر دیتا ہے، وہ جگہ بنا لیتا ہے۔ تو ایک بات ایک ہی ہو، ایک جیسی ہو، لیکن بار بار ہو تو وہ اپنی جگہ بنا لے گی، دل میں اپنی جگہ بنائے گی، اور یہی مقصود ہے۔ میں نے پچھلے درس میں بات کی تھی کہ آدمی عمل پہ آ جائے، جتنا بھی آئے گا کچھ نہ کچھ آئے گا، اللہ کی مدد اتنی شامل حال ہو جائے گی، چاہے وہ تھوڑا ہو۔ حدیث میں نے آپ کو سامنے جو حدیث پڑھی اس کا مفہوم یہی تھا کہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف ایک بالشت آئے گا، اللہ ایک ذرا اس کی طرف آئیں گے، جو چل کر آئے گا اللہ دوڑ کر آئیں گے۔ مطلب یہی ہے کہ آدمی اپنے عمل میں جتنی بھی محنت کرے گا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بڑھ کر اس کا جواب ملے گا، لیکن بنیاد آدمی کا اپنا عمل بنے گا۔ اب عمل جو آدمی کا ہے وہ شروع کہاں سے ہو، اس میں ہر آدمی یہ سمجھتا ہے کہ عبادت ایک ایسی چیز ہے جو کرنے کی آدمی کو کرنی چاہیے، عبادت ایک عمل ہے، لیکن عبادت کا ایک پہلو ہوتا ہے جس میں ہم کہیں گے کہ کسی کام کو کرنا، لیکن عبادت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ کسی کام کو چھوڑ دینا۔ حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا کہ کچھ باتیں فرمائی آپ نے، غالباً 5 باتیں، آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کون ایسا ہے جو ان باتوں کو مجھ سے سنے اور سننے کے بعد اس پر عمل بھی کرے اور آگے بھی لوگوں کو پہنچائے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا رسول اللہ میں ان کو لوں گا بھی، عمل بھی کروں گا، آگے پہنچاؤں گا بھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو چند باتیں ذکر فرمائی، پہلی بات یہ تھی کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا کہ وَرْضَ بِمَا قَسَّمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ، اور اللہ نے جس چیز کا تمہارے لیے فیصلہ کر دیا، جو تمہارے نصیب میں لکھ دی، اس پہ راضی ہو جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے مالدار بن جاؤ گے۔ وَأَحْسِنْ إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم صحیح معنی میں مسلمان بن جاؤ گے۔ وَأَحِبَّ لِنَفْسِكَ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اور لوگوں کے لیے وہ پسند کرو جو تم اپنے لیے پسند کرو تو تم مومن بن جاؤ گے۔ اور آگے فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضِّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضِّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ، کہ اور زیادہ نہ ہنسا کرو کیونکہ زیادہ ہنسنے سے دل مردہ ہو جاتا ہے۔ یہ باتیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو معجزات ہیں نا، ان معجزات میں ایک معجزہ یہ ہے، خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام انبیاء میں آپ کی جو امتیازی باتیں تھیں نا، جو تمام انبیاء سے ہٹ کر آپ کو خصوصی طور پر عطا کی گئی تھی، ان میں سے
ایک بات آپ نے یہ بھی ارشاد فرمائی تھی کہ اعطیت جوامع الکلم، کہ مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے ہیں۔ جوامع الکلم کا مطلب یہ ہے کہ ایسے مختصر الفاظ کہ جن کے معنی اور مفہوم سمندر سے بھی زیادہ ہیں، جس کو کہتے ہیں نا کہ کوزے میں دریا سمندر بند کر دینا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح کے جملے عطا کیے گئے تھے کہ اس قسم کے جملے کہ اس مفہوم کو اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کوئی اور شخص بیان کرنا چاہے تو اس کے لیے وقت بھی کم پڑ جائے، اس کے لیے آدمی کے پاس دیگر بولنے کے، سوچنے کے، سمجھنے کے تمام ذرائع محدود ہو جائیں، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہی باتوں کو چند ایک جملوں کے اندر بیان کر دیتے تھے، ان کو کہتے تھے جوامع الکلم۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تمام انبیاء سے ہٹ کر یہ چیز عطا کی گئی، جوامع الکلم۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں فرمائی نا، یہ جوامع الکلم ہے کہ آدمی ان کی وضاحت میں جتنا مرضی چلا جائے، آدمی سمجھتا ہے کہ ابھی بھی ان کی وضاحت پوری ہو نہیں سکی۔ تو پہلی بات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی نا، وہ بڑی اہم بات ہے کہ آپ نے فرمایا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچو، تم سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے۔ مطلب یہ ہے کہ آدمی جب عمل کرنے پہ آئے تو اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں کہ فرائض اور واجبات یہ اہمیت کے اعتبار سے سب سے زیادہ فائد ہے، لیکن فرائض واجبات ان کو ادا کرنے کے بعد، سنن کو ادا کرنے کے بعد جو اہم چیز ہے وہ ہے کہ آدمی جو نامناسب کام ہے ان کو چھوڑنے سے سلسلہ شروع کرے۔ ایک صورت یہ ہے نا کہ جیسے عموماً بعض اوقات نیکی کی طرف اگر کسی کی رغبت ہوتی ہے تو اس نیکی کی طرف رغبت میں صورتحال یہ بنتی ہے کہ آدمی بعض اوقات نوافل کی کثرت کر لیتا ہے، اگر تلاوت نہیں کر رہے تو شروع کر دیتے ہیں، یا اگر کر رہے ہیں تو اس کو بڑھا دیتے ہیں، اس طرح کی ذکر اذکار بڑھ جاتا ہے۔ تو یہ ایک پہلو ہے، لیکن ہونا یہ چاہیے کہ آدمی ان چیزوں میں تو بے شک ایک اعتدال رکھے، لیکن جو نہ کرنے کی چیزیں ہیں ان کی طرف زیادہ توجہ کرے، ان کو زیادہ توجہ کرے، ان کو چھوڑنے کی طرف زیادہ فکر کرے۔ ہمارے کئی حضرات ہیں، یہ جامعہ شفیہ میں جو شیخ الحدیث ہیں حضرت مولانا صوفی سرور صاحب دامت برکاتہ، ان کا اور بہت سے لوگوں کی ترتیب ہے کہ بعض اوقات وہ بیعت کرنے سے پہلے، کیونکہ بیعت کا مطلب یہی ہے کہ آدمی کسی کی رہنمائی میں عمل کی منزلیں طے کرتا چلا جائے۔ جیسے کوئی آدمی گرا ہوا ہو نا تو اٹھنے کے لیے کسی کا سہارا چاہتا ہے، تو عمل بھی ایک کٹھن مرحلہ ہوتا ہے، تو آدمی اس کے اندر بھی کسی کی رہنمائی لے لے، اسی کا نام بیعت ہے، اور بیعت کا مقصد ہی ہے۔ اب آدمی اگر کام کرنا چاہتا ہے تو پہلے اس کی کوئی تیاری تو کرے، تو وہ ان کی خاص طور پر دیگر کئی حضرات کی ترتیب یہ ہے کہ بعض اوقات وہ مختلف ائمہ کی، جیسے امام غزالی رحمۃ اللہ کی بعض کتابیں ان کا مطالعہ کر کے اس میں جو گناہوں کی پوری فہرست ہے اس کے حوالے سے آدمی پہلے یہ بتائے کہ میں اس گناہ میں کہاں تک ہوں، کتنا پھنسا ہوا ہوں، اور میں اس کو چھوڑنے کے لیے کتنا تیار ہوں۔ مولانا تانوی رحمۃ اللہ مولانا کے پاس ان کے خلیفہ تھے، ان کو ملنے کہیں سے آئے دور سے، تو جب آئے تو ان کا بچہ ساتھ تھا، بچہ ان کا اپنے بچے کو بھی ساتھ لائے تھے۔ اب بچہ جو تھا وہ دیکھنے میں چھوٹا لگتا تھا لیکن عمر کے اعتبار سے ذرا کچھ بڑا تھا۔ اب عمر کے اعتبار سے اس کی ٹکٹ بنتی تھی غالباً پوری، لیکن دیکھنے میں جس عمر کا لگتا تھا نا اس اعتبار سے اس کی ٹکٹ بہت تھوڑی بنتی تھی۔ تو انہوں نے یہ کیا کہ ٹکٹ ہلکی بنوا لی، چھوٹی بنوا لی انہوں نے، اور ٹکٹ بنوا کر لکھ تو مولانا کے پاس جب آئے تو مولانا نے ویسے ہی پوچھ لیا کہ یہ بچہ اس کی عمر کتنی ہے؟ کہا جی اس کی عمر اتنی ہے۔ لیکن تم نے آدھی ٹکٹ لی تھی اس کی جو بنتی تھی؟ کہنے لگے نہیں، دراصل اس کی دیکھنے میں لگتی نہیں تھی، میں نے تھوڑی بنوا لی۔ مولانا ان کو نکلوا دیا وہاں سے کہ یہاں سے چلے جاؤ، اور ان کی خلافت سلب کر لی اتنی بات پر۔ خود مولانا تھانوی رحمۃ اللہ ایک مرتبہ جانے لگے ٹرین پر، تو یہ ہوتا نا جو سامان وامان کچھ، تو سامان بھی ساتھ تھا، تو سامان جب اس میں، تو اسٹیشن ماسٹر نے کہا کہ آپ اس سامان کو نہ تلوائیں، اس کا کرایہ دیں گے آپ۔ اس سے بہتر یہ ہے کہ بھی میں یہاں سے نا گارڈ کو کہہ دوں گا، وہ آپ کے ساتھ ویسے ہی رکھ دے گا، فری میں چلا جائے گا۔ انہوں نے کہا وہ کہاں تک جائے گا؟ میں نے تو بہت آگے تک جانا ہے۔ اس نے کہا وہ فلاں اسٹیشن تک جائے گا۔ اس نے کہا آگے پھر کیا بنے گا؟ جب میں ٹرین بدلوں گا پھر کیا بنے گا؟ انہوں نے کہا اس کو میں کہہ دوں گا، وہ اگلے گارڈ کو کہہ دے گا،
انہوں نے کہا پھر آگے؟ انہوں نے کہا اگلا اگلے کو کہہ دے گا. انہوں نے کہا پھر آگے؟ انہوں نے کہا آگے تو آپ کی منزل آ جائے گی. کہنے لگے میں نے چلتے ہوئے تو آگے اللہ کے پاس بھی جانا ہے, وہاں کس کو جواب دوں گا, وہاں کس کو جواب دوں گا؟ تو انہوں نے اس کو یہ سمجھایا کہ بھائی بات یہ ہے کہ یہ حالانکہ اس وقت انگریز کا دور تھا, یہ انگریز کے دور کی بات ہے, انگریز کے دور کی بات ہے. اس زمانے کے اندر وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ جو قانون کے تحت بنتا ہے وہ ہمیں دینا چاہیے. تو اس قدر سختی اور پابندی وہ کرتے تھے. اور یہ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ, یہ آپ انہی بزرگوں میں ان کی حیثیت یوں ممتاز ہے کہ ایک صوفی بزرگ تھے, تصوف کے اعتبار سے ان کی محنت ہے. تو معلوم یہ ہوا کہ آدمی کام کرے لیکن اپنے دائیں بائیں یہ دیکھے کہ فلاں کام غلط ہے, اس میں پھر آدمی کی اپنی ہمت ہے. میں نے پچھلے درس میں عرض کیا تھا, لازمی نہیں کہ آدمی سارے گناہ یکدم چھوڑ دے, نہ کسی کے بس میں ہوتا ہے, نہ کسی کے بس میں ہوتا ہے, بلکہ آدمی یہ کرے کہ تھوڑا تھوڑا جتنا ہو سکے اس میں آدمی اسی بات کو ذہن میں رکھے جو میں نے گزشتہ درس میں عرض کی تھی کہ آدمی تھوڑی سی محنت کر لے. حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک مرتبہ کسی نے کہا نا, انہوں نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ مجھے یہ کہیں گے نا کہ بھی آسمان پر آؤ, تو میں یہیں بیٹھے بیٹھے نہیں کہہ دوں گا جی میں تو نہیں آ سکتا, آسمان پر کون آ سکتا. تو شاگردوں نے پوچھا پھر کیا کریں گے؟ کہنے لگے میں تو یہ کروں گا کہ جو دنیا کا سب سے بلند پہاڑ ہے فرض کرو اگر ہے میں اس پہ جا سکتا ہوں اس پہ جاؤں گا, اور اس پہ جانے کے بعد اگر فرض کرو کوئی اس پر درخت ہے تو اس کی سب سے جس اونچی شاخ پہ جا سکوں گا نا وہاں چلا جاؤں گا, وہاں جا کر دعا کروں گا کہ یا اللہ اتنا کرنا میرے بس میں تھا, آگے کرنا تیرے بس میں. ایک بزرگ تھے, ان کا ہم نے قصہ پڑھا کہ وہ جیل میں تھے, جیل میں بند تھے. تو اب جیل میں جمعے کی جو شرائط ہے نا, جمعے کی نماز ہے, جمعے کی نماز عام نمازوں سے ذرا ہٹ کر ہے, اس میں کچھ شرائط ہوتی ہیں. مثلا عام نماز میں تو آپ بے شک 2 بندے بھی جماعت کریں گے جماعت ہو جائے گی, اور کسی گھر میں کر لیں کوئی حرج نہیں نماز ہو جائے گی. لیکن جمعے کے اندر یہ ہوتا ہے کہ نمازیوں کی تعداد بھی بعض حضرات ائمہ کے نزدیک تو 40 بندے کم از کم ہوں. ویسے فتویٰ اس پر ہے کم از کم امام کے علاوہ 3 بندے ہوں پھر جمعہ ہوتا ہے, اس سے کم جمعہ خطبہ اس کی شرائط میں سے ہے. پھر ایک اس کی شرط یہ ہے کہ جمعہ ایسی جگہ پہ ہو جہاں عام لوگ آ جا سکیں, یعنی گھر میں جمعہ نہیں ہو سکتا. جمعے کی شرط کیا ہے کہ آدمی ایسی جگہ پہ کرائے جہاں عام لوگ آ جا سکیں. اسی وجہ سے جیل میں جمعہ نہیں ہوتا, جیل کی جو قیدیوں کا حصہ ہے نا وہاں عام لوگ نہیں آ جا سکتے. اب وہ لوگ ظاہر بات ہے جمعے کے دن ظہر کی نماز ہی پڑھیں گے, جمعہ تو پڑھ نہیں سکتے, ظہر کی نماز پڑھیں گے. تو ایک بزرگ تھے وہ جیل میں تھے, تو وہ یہ کرتے تھے کہ جمعے کے دن نہا دھو کر جو کپڑے ہوتے تھے پہن کر تو جیل کے دروازے تک جاتے تھے, اور دروازے سے ہو کر, دروازہ تو بند ہے, دروازہ کہاں کھلتے جیل کا, دروازے تک جا کر واپس آ جاتے تھے. کسی نے کہا کہ آپ عجیب آدمی ہیں, آپ کو معلوم بھی ہے کہ آپ کی اتنی سزا ہے اور اس سے پہلے آپ کی سزا ختم نہیں ہوگی, آپ اس سے پہلے باہر جا نہیں سکتے, تو پھر آپ ہر جمعے اچھی طرح سے جمعے کی تیاری کر کے جو دروازے تک چلے جاتے ہیں اور وہاں سے جا کے واپس آ جاتے ہیں, اس کا فائدہ کیا آپ کو؟ انہوں نے کہا اس کا فائدہ یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں یا اللہ یہاں تک آنا میرے بس میں تھا, میں نے وہ کر لیا, اب آگے میرے بس میں نہیں ہے, اس کے بعد کچھ دیر وہاں رک کر واپس آ جاتا ہوں اور آ کر ظہر کی نماز پڑھ لیتا ہوں, تاکہ یہ ہو کہ یا اللہ میں جمعہ پڑھنا چاہتا تھا, اس کی جتنے اسباب میرے ذمے تھے میں نے وہ اختیار کریے, اب اس کے بعد بھی نہیں ہوا تو میں نے ظہر کی نماز پڑھ لی. تو آدمی جتنا کر سکتا ہے وہ کرے, آدمی کا لین دین ہے. اس طرح سے بول چال کے اعتبار سے عموماً غیبت جسے ہم کہتے ہیں یہ ہر دوسرے بندے سے ہو جاتی ہے. اور غیبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کسی کے بارے میں ایسی بات کہے جس کو اس کے سامنے کہیں تو اس کو بری لگے. بعض دفعہ کہیں نا کہ وہ کہتے ہیں میں اس کے منہ پہ بھی کہہ سکتا ہوں, یہ بات نہیں ہے. اگر تو آپ منہ پہ بھی کہہ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوگا آپ سچی بات کر رہے ہیں, تو سچی بات ہی غیبت ہوتی ہے. غیبت بنتی سچی بات ہے. جو بات آپ اس کے منہ پہ کہہ سکتے ہیں نا اسی بات کو اس کی پیٹھ پیچھے کہیں گے تو وہ غیبت بنے گی. اور اگر کوئی ایسی بات ہے جو سچی نہیں ہے تو پھر تو اس میں ایک دگنا پہلو پیدا ہو جائے گا, وہ بہتان بن جائے گا, اسے افطرا کہیں گے. اب عموماً اس میں کیا ہوگا کہ آدمی ایک نیکی بھی کر رہا ہے, اعمال بھی کر رہا ہے, ساتھ میں گناہ بھی ہے. وہ گناہ چاہے معاملات کے اعتبار سے ہے, اس طرح بول چال کے اعتبار سے ہے, دکانداری کے اعتبار سے ہے.
اب دکانداری ایسی چیز ہے کہ آدمی اس کے بارے میں یہ نہ سوچے کہ یہ کوئی دین سے باہر چیز ہے. اس کے بارے میں بھی جب تک اس کے ساتھ آدمی یہ کر سکتا ہے کہ آدمی جس شعبے میں ہے اس شعبے سے متعلقہ تمام مسائل کو سیکھے. سنار ہے تو سنار سے متعلقہ مسائل کو سیکھ لے، پھر اس کام کو کرے. ورنہ کیا ہوگا؟ ورنہ یہ ہوگا کہ آدمی اس سودے بازی کے اندر، اس تجارت کے اندر ناجائز کام کا ارتکاب کرے گا. ناجائز کام کا آپ نے کئی دفعہ حضرت نے یہاں واقعات سنا ہے کہ بعض اوقات صرف اس حرام سے بچنے کے لیے 40 ہزار درہم کا مال ضائع کر دیا. 40 ہزار درہم کا. آپ نے علامہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ کا واقعہ کہ ان کے اس میں ایک مرتبہ ایک مرا ہوا چوہا نکل آیا. اب یہ نہیں معلوم کہ پتہ نہیں کس مشکیزے میں تھا، ایک مشکیزے میں تھا، لیکن یہ خیال آیا کہ پتہ نہیں شاید جہاں سے سارے مشکیزے بھرے ہیں، پتہ نہیں یہ وہ جو بڑا سا ٹب آپ کہہ لیں یا حوض ہوگا، پتہ نہیں شاید اسی میں گر گیا ہو. بس اس احساس پر، حالانکہ اصولی طور پر اگر کوئی بندہ پوچھے تو وہ یہ کہے گا جی آپ جس مشکیزے میں سے نکلا اس کو ضائع کر دیں، جس میں سے نکلا اس کو ضائع کر دیں. باقیوں سے نکلا ہی نہیں ہے تو آدمی زیادہ تکلف میں کیوں پڑے؟ لیکن انہوں نے صرف اس لیے تاکہ یہ کوئی ناجائز نہ ہو، حرام نہ ہو، روزی کے اندر شک شبہ نہ آئے، وہ تمام کے تمام مشکیزیں ضائع کر دی. ایک مرتبہ یہ امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، یہ جو ہوتا ہے نا سرکاری ملازمین، سرکاری ملازم جنہیں کہتے ہیں، ان کا معاملہ یہ ہے کہ یہ ان کے حوالے سے جو لوگوں کا مخصوص ایک ذہن ہوتا ہے نا، یہ کوئی بلا وجہ بھی نہیں ہے اور نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے. اس لیے جب میں آپ کو یہ واقعہ سنا نا غامدیہ خاتون کا، اس طرح سے ایک صحابی کا قصہ بھی ہے. ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا، صاحب مقص کہتے ہیں جیسے ہوتے ہیں نا چنگی ہوتی ہے شہر کے باہر، چنگی لوگ گزرتے ہیں چنگی ٹیکس لیتے ہیں، عموماً یہ لوگ ظلم کرتے ہیں، تو اس زمانے میں بھی کرتے تھے. تو حضور نے فرمایا تھا کہ یہ اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے کہ اگر چونگی لینے والا شخص بھی توبہ کرتا اس کی مغفرت ہو جائے. اس سے اندازہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ چونگی لینے والا بندہ کتنا بڑا گناہگار ہوتا ہے. چونگی لینے والا بندہ کتنا. تو یہ سرکاری ملازمین کے حوالے سے جو ایک ذہن بنا ہوا ہے نا، یہ کوئی نیا نہیں ہے، یہ پرانا ہے، یہ عموماً ہو جاتا ہے. اس لیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے صورتحال یہ تھی، زکوٰۃ کا ایک ہوتا ہے جیسے آپ کے پاس گھر میں سونا ہے یا آپ تجارت کرتے ہیں تو آپ کے پاس دکان میں مال رکھا ہے، ایک یہ مال ہوتا ہے جو آدمی کی اپنی ذاتی نگرانی میں ہے. ایک ہوتا ہے وہ مال جو آدمی کا مثلا حکومتی نگرانی میں ہوتا ہے، جس کی آج کل کی واضح مثال ہے بینک بیلنس، اس کی واضح مثال ہے. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے دور تک صورتحال یہ تھی کہ آدمی کا چاہے یعنی ذاتی اندرونی مال ہو یا حکومتی نگرانی کا مال ہو، اس کی زکوٰۃ حکومت وصول کرتی تھی. لیکن حضرت عثمان غنی رضی اللہ نے اپنے دور میں آ کر یہ سلسلہ کیا تھا کہ جو مال ہوگا حکومت کی نگرانی میں اس کی زکوٰۃ تو حکومت وصول کرے گی، باقی بندہ خود دے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر اندر کے مال کی زکوٰۃ بھی حکومت وصول کرے گی، سرکاری کارندے آئیں گے، وہ آ کر پھر ظاہر بات ہے وہ پھر جب وہ جگہ جگہ طرح طرح کی معاملے کرتے ہیں اور فساد مچے گا. اس انہوں نے پھر ترتیب بنا دی کہ جو آدمی کے پاس مال ہے نا، آدمی اس کی زکوٰۃ خود دے. اس طرح جیسے زرعی پیداوار پر عشر ہوتا ہے وہ خود دے، تاکہ حکومتی کارندوں کی مداخلت بندے کے مال میں ختم ہو جائے. تو امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ ان کے جو بیٹے تھے وہ قاضی تھے، سرکاری ملازم آپ کہہ سکتے ہیں. حالانکہ یہ اس طرح کے قاضی نہیں تھے جیسے آج کل کے دور کا ہو، عدل اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنے والے اہل لوگ تھے. لیکن ایک مرتبہ ہوا یہ، امام صاحب کے گھر میں جب روٹی پکانے لگے تو روٹی میں ڈالتے تھے، بوڑھے تھے نا، روٹی کھانا مشکل، تو اس میں ڈالتے تھے خمیر ڈالتے تھے تاکہ روٹی نرم ہو جائے. تو وہ روٹی پکانے سے پہلے پتا تھا کہ خمیر نہیں ہے، احساس نہیں رہا، خیال نہیں رہا، وہ بہرحال روٹی پک کر آ گئی. تو انہوں نے پوچھا کہ یہ خمیر تو تھا نہیں، تو یہ کہاں سے لیا؟ تو ملازمہ نے کہا جی وہ آپ کے بیٹے کے گھر سے لے آئی تھی، میں یہاں تو ختم ہو گیا تھا، آپ کے بیٹے کے گھر سے لے آئی تھی خمیر تھوڑا سا مانگ کر. انہوں نے فرمایا کہ یہ روٹی تو میں نہیں کھاتا، سرکاری ملازم کے گھر سے میں نہیں کھاتا. اندازہ کریں اس پر، حالانکہ حرام ہونے کا فتویٰ کوئی نہیں دے گا، میں تقوی کی بات کر رہا ہوں صرف گناہ سے بچنے کے اعتبار سے. آج کل یہ کوئی نہیں کہے گا، ایسی کوئی بات نہیں، قطعاً کو آدمی سوچے ایسی بات نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ آدمی گناہ چھوڑنے پہ آئے تو پھر یہاں تک جاتے ہیں لوگ جانے والے کہ انہوں نے کہا کہ جی میں تو یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اس کو لے جاؤ. اس اللہ کے بندے نے کیا کیا، اس کو اٹھا کر نا وہ دریا میں پھینک دیا، چلو مچھلیاں کھا جائیں گی. انہوں نے جب سنا نا کہ دریا میں پھینک دیا
تو کئی سال تک دجلہ کی پکڑی ہوئی مچھلیاں کھانا چھوڑ دیں. کئی سالوں تک دجلہ کی مچھلیاں کھانا چھوڑ دیں کہ پتہ نہیں روٹی کس مچھلی نے کھائی ہو، وہ مچھلی میرے پیٹ میں چلی جائے. آدمی گناہ سے بچتا ہے تو پھر عبادت کا نور ملتا ہے. گناہ سے بچتا ہے تو عبادت کا نور ملتا ہے. ورنہ آدمی وہ عبادت کے نور کی مثال جو علماء دیتے ہیں نا، وہ یہی ہے. آج کل کے دنوں میں آپ اس کی مثال لے لیں گے جیسے کسی بندے نے ایئر کنڈیشن لگایا ہو اور کھڑکیاں کھول دیں آپ، تو ظاہر ہے وہ ٹھنڈک اکٹھی نہیں ہوگی. اس طرح سے عبادت کرنے سے جو ایک ٹھنڈک یا ایک نور پیدا ہوتا ہے نا، تو اس کو آپ کو جمع کرنا پڑے گا. اس کو جمع کرنا پڑے گا، اور وہ جمع ہوگا تو کچھ کام کرے گا، جمع نہیں ہوگا تو کام نہیں کرے گا. اس کے جمع ہونے کے لیے یہ ضروری ہے کہ دائیں بائیں کی افراط اور تفرید کی صورتیں ہیں، اس کو ختم کیا جائے. اگر اس کو ختم کریں گے تو پھر جو اعمال تھوڑا بھی کریں گے نا، اس تھوڑے کے اندر زیادہ پڑ جائے گا، اس تھوڑے کے اندر برکت ہو جائے گی. اور اگر آدمی یہ نہ کرے، گناہوں سے بچنے کا اہتمام نہ ہو، اور آدمی نیکی کثرت کے ساتھ بھی کرے گا، تو اس کی کثرت کے ساتھ کی گئی نیکی کا کوئی حاصل نہیں ہوتا. حاصل نہیں مانا نہیں ہوتا کہ آدمی نیکی پہ جمتا نہیں ہے. مقصود ہے نا کہ آپ نیکی پہ جمیں، آپ کی نیکی کا فائدہ ہو. مولانا روم رحمۃ اللہ نے ایک مثال دی ہے نا نیکی کی. انہوں نے کہا کہ آدمی نیکی کرتا ہے تو پہلا اثر باقی رہے، پھر اور نیکی کر لیں، پھر اور کریں، پھر اور کریں. انہوں نے اس کی مثال دی. بڑا دلچسپ ایک واقعہ ہمارے استاد سنایا کرتے ہیں. ان کی مثنوی روم کے اندر لکھا ہے کہ پہلے زمانے میں چور جو تھے نا، چور وہ کیا کہتے ہیں لوگ، وہ چکماک سے آگ چنگاری گرا کر تو آگ روشن کیا کرتے تھے. اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ نیچے رکھتے تھے روئی، نیچے رکھتے تھے روئی رکھ کر تو اوپر پتھروں کو رگڑتے تھے. ایک چنگاری گرتی تھی، اس کے بعد دوبارہ، پھر دوسری چنگاری، پھر تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، 8-9 چنگاریاں گرا کر نا تو روئی کے اندر کچھ تھوڑی سی سلگ جاتی تھی. تو اس کو بڑے طریقے سے پھونک مارتے تھے تو وہ سلگتی ہوئی روئی اس میں آگ لگ جاتی تھی. تو یوں آگ لیتے تھے. بڑی ایک مرحلہ تھا. تو انہوں نے اس میں قصہ لکھا اپنی مثنوی روم میں اسی اعتبار سے کہ ایک گھر میں چور آ گیا. ایک گھر میں چور آیا تو اس کا کہیں پاؤں کسی چیز میں اٹکا، کچھ شور ہوا تو مالک مکان جاگ گیا. اب مالک مکان نے سوچا کہ پکڑوں یہ کوئی چور نہ ہو. وہ چور جو تھا وہ خاموش ہو کے بیٹھ گیا. وہ تھوڑے دیر سوچا کہ شاید یہ جو ہے نا کوئی بلی ہلی کوئی چیز ہوگی. وہ پھر سو گیا. پھر کھٹکا ہوا، پھر آنکھ کھلی. اب اس کی جی میں زیادہ تھا. اس نے کہا میں پتا کروں گی کوئی واقعی کوئی چور ہی نہ ہو. تو اس نے وہ روئی لی اور روئی لے کر چکماک سے چنگاری گرانی شروع کی. وہ چور سمجھدار تھا، وہ چور بھی سامنے آ کے بیٹھ گیا. اب گپ اندھیرا تھا، نظر تو آیا کوئی نہ. اب چور سامنے بیٹھا ہے، چور کو بھی لگ گیا پتا، چور سامنے آ کے بیٹھ گیا. اب انہوں نے جو اس کو چنگاری گرائی تو ایک چنگاری گری تو چور نے سامنے بیٹھا تھا، اس نے اس پر انگلی رکھ کے اس کو بجھا دیا. اب اس نے اس کے بعد دوبارہ اس کو رگڑا، دوسری گری، اس نے اس کو بھی بجھا دیا. اس نے 3-4 مرتبہ کیا. ہر دفعہ کیا تو یا تو پہلی موجود رہتی تو مزید بڑھتی رہتی، آگ بڑھتی رہتی. وہ تو ہوا نہیں، وہ سامنے بیٹھا تھا تو وہ انگلی رکھ کے بجھاتا رہا. اب اندھیرے میں نظر بھی نہ آیا. 2-4-5 دفعہ اس نے تنگ آ کے نا اس نے چھوڑنے کا لگتا ہے دوبارہ شور تو ہوا کوئی نہیں، لگتا کوئی بلی ہی ہوگی. اس نے رکھ کے سو گیا. صبح اٹھا کر لٹ چکا تھا. تو مولانا نے فرمایا، مولانا روم فرماتے ہیں کہ ایسے ہی آدمی عمل کرتا ہے، وہ شیطان سامنے بیٹھا ہے، اب یہ عمل کر کے ایک نور پیدا کرتا ہے. اب ہونا چاہیے تھا کہ ایک کرنے کے بعد اس کو دوبارہ بھی کرتا، اس کی حفاظت بھی کرتا، پھر تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ کرتے وہ کسی مقام پہ پہنچتا، اس کی کوئی حیثیت بنتی. ٹھیک ہے نا. وہ شیطان بیٹھا ہوا سامنے، یہ ایک کام کرتا ہے، اس کا کوئی نور پیدا ہوتا ہے. وہ کسی نہ کسی گناہ کے ذریعے سے، کسی افراط و تفرید کے ذریعے سے، یا جیسے میں نے مثال دی آپ کو کہ ایک دفعہ کسی مجلس میں آیا اور ایسے ذرا سا کچھ اثر ہوا. اب ہونا تو چاہیے کہ دوبارہ پلٹ کر پھر آتا تاکہ جو پہلا اثر موجود ہے، اثر یکساں کبھی نہیں ہوتا. یہ ذہن رکھنا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں صحابہ کرام آیا کرتے تھے. حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے نافق حنظلہ منافق ہو گیا. اپنے بارے میں خود ہی کہہ رہے ہیں میں منافق ہو گیا. لوگ جو ہے نا وہ کیا نام ہے، تھوڑا سا سلسلہ اچھا ہو جائے نا تو وہ دوسروں کو تولنا شروع کر دیتے ہیں. یہاں حال یہ ہے کہ جتنا اوپر جا رہے ہیں تو اپنے بارے میں بدگمانی پیدا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے، حضرت خزیفہ ابن الیمان، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدان مشہور ہیں.
کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں پوچھتے رہتے تھے کہ اصل آنے والے وقت میں کیا ہوگا کیا ہوگا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بڑی راز کی باتیں بتا رکھی تھی. تو نبی ان کو منافقین کے نام بھی بتائے ہوئے تھے، ورنہ منافقین کے نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی نہیں بتائے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت حذیفہ سے کہا کرتے تھے کہ سب سے بتاؤ حضور نے کہیں میرا نام منافقین میں تو نہیں بتایا تھا؟ ان سے پوچھا کرتے تھے کہ حضور نے میرا نام منافقین میں شمار تو نہیں کر رکھا. تو حضرت حنظلہ صحابی ہیں، نافق حنظلہ. حضرت ابوبکر نے پوچھا بھی یہ تم کیا کہتے ہو؟ کہنے لگے کہ جب حضور کی خدمت میں ہوتے ہیں ہماری کیفیات اور ہوتی ہیں، اور جب گھر آتے ہیں تو کیفیات بدل جاتی ہیں. تو یہ تو دو رخا پن ہے، یہ منافقت ہے. تو انہوں نے کہا یہ کیفیت تو میری بھی ہوتی ہے، یہ کیفیت تو میری بھی ہے. تو حضور سے چل کے پوچھتے ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور آپ کو جا کر عرض کیا. تو آپ نے فرمایا کہ حنظلہ وقت وقت کی بات ہوتی ہے. سمندر میں پانی اتنا ہی ہوتا ہے جتنا ہمیشہ ہے، لیکن جب رات بڑھتی ہے نا، چاند بڑھتا ہے تو چاند کے بڑھنے کے بعد سمندر میں طغیانی آ جاتی ہے. دیکھنے والے کو لگتا ہے کہ پانی بڑھ گیا، پانی بڑھا نہیں ہے، پانی اتنا ہی ہے. اس میں ایک جوش آ گیا. اس میں اثر کس کا ہے؟ چاند کا. اس طرح سے تم مجلس میں آتے ہو تو میرے پاس آنے سے تمہاری کیفیات میں ایک تلاطم آ جاتا ہے، اس میں تموج پیدا ہوتا ہے. تو وہ یکساں تو نہیں رہے گا لیکن باقی ضرور رہنا چاہیے. باقی رہے گا، دوبارہ ہوگے پھر بڑھے گا. تو یہ بات ہے کہ آدمی یا پلٹ کر واپس آتا رہے. اگر کوئی نیکی ہے تو بار بار کرتا رہے، تو پھر وہ ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا. اس کے منافی کام نہ کرے. اور اگر اس کے منافی ہٹ کر کام کرتا جائے گا تو وہ شیطان کراتا جائے گا. ہوگا کیا؟ یہ ایک دفعہ عمل کرے گا، دوسری مرتبہ کرے گا، تیسری مرتبہ کرے گا، چوتھی مرتبہ تنگ آ کے چھوڑ دے گا. اور ہوگا کیا؟ جو تھوڑا بہت کر رکھا تھا، جمع کر رکھا تھا، وہ بھی لٹ جائے گا، برباد ہو جائے گا. اس لیے اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو عمل کی توفیق دی ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ آدمی اپنے معاملات میں جو دیکھیں، اس میں یہ جیسے میں نے پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ دعاؤں کا اہتمام کر لے. اس طرف سے اگر آدمی سمجھنا چاہے کہ کہاں سے ابتدا کرے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری خوشی غمی کی جو رسم ہے نا، وہاں سے ابتدا کرے. کہ آدمی اگر کسی کی یہاں شادی ہے تو اس شادی میں اہتمام کرے سنت کے مطابق ہونے کا. اگر کسی کے یہاں کوئی غمی ہو گئی ہے تو آدمی اس غمی کے معاملات میں سنت کے مطابق کرنے کا اہتمام کرے. ابتدا یہاں سے کرے، کیونکہ اس میں شادی کے اندر بہت سے ناجائز امور کا ارتکاب ہوتا ہے. بعض اوقات لوگ یعنی مساجد میں ہم ترغیب دیتے ہیں کہ نکاح مسجد میں ہونا چاہیے. اب مسجد میں نکاح اگر ہو بھی جائے تو تصاویر وہاں بھی کھنچ جاتی ہیں. تو یہ صورتیں وہاں پیدا ہو جاتی ہیں. اور اس طرح سے بہت سی خرافات ہوتی ہیں. کھانے کا ضیاع بہت کثرت کے ساتھ، ٹھیک ہے. اس طرح سے جو توانائی کا ضیاع بہت زیادہ، پیسے کا ضیاع، اس کے لیے قرض لینا، بہت سی صورتیں ہیں. اور اسی قسم کے معاملات غمی کے اندر ہیں. تو آدمی کچھ ترتیب یہ بنائے کہ کچھ جو گناہوں کو چھوڑنے کا طرف توجہ کیجیے، گناہوں کو چھوڑنے کی طرف، کہ آدمی ایک ایک کر کے سوچے. اس میں آدمی ہلکے سے شروع کر لے. ہلکے کی مثال اگر کوئی لینا چاہے تو میں سمجھتا ہوں یہی مثال ہے کہ آدمی اپنے موبائل فون کی گھنٹیاں کم از کم سادی لگا لے. موبائل فون کی گھنٹیاں سادی لگا لے. چلو یہی کر لے آدمی. بات وہ ہے کہ آپ کچھ کریں. جتنا کچھ کریں گے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئے گی تو آپ زیادہ کچھ کرنے والے بن جائیں گے. لیکن کچھ بنیاد تو آپ کی طرف سے فراہم ہوگی نا. وہ آپ بنیاد یہاں سے شروع کر لیں یا کہیں اور سے شروع کر لیں، جہاں سے شروع کر لیں، لیکن بنیاد یہ ہو کہ فرائض واجبات کے ساتھ ساتھ اس طرف زیادہ توجہ ہو کہ آدمی کسی کا پیسے کا لین دین ہے، تجارت کا معاملہ ہے، آدمی کی ملازمت کا معاملہ ہے، کسی کے ساتھ اٹھنے بیٹھنے کا معاملہ ہے، حتیٰ کہ بدگمانی تک کا مسئلہ ہے. تو آدمی اس میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے جو منفی امور ہیں ان سے کچھ بچانے کی ترتیب کر لے. اگر ان سے بچانے کی ترتیب کرے گا تو یاد رکھیں آپ کی جو محض فرائض واجبات ہے نا، اس سے بھی اللہ تعالیٰ وہ نور اور برکت دیں گے کہ جو بہت زیادہ کثرت کے ساتھ کرنے والے کو بھی نہیں ملے گا. اس لیے حدیث میں یہ پہلا جملہ میں نے اسی کو بتانا چاہتا تھا کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ تم اللہ کی حرام کردہ چیزوں سے بچنے والے بن جاؤ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے. معلوم ہوا کہ عبادت کسی کام کے کرنے کا نام بھی ہے، اور عبادت کسی کام کو چھوڑنے کا نام بھی ہے. کیونکہ اصل چیز یہ ہے کہ کرنا اللہ اس کے رسول کے حکم پہ ہے. تو جب آدمی یہ کہتا ہے کہ جی یہ کام میں کیوں کر رہا ہوں،
اللہ نے کہا، تو پھر آدمی چاہیے نا کہ یہ کام اگر چھوڑنا چاہیے تو اس کو چھوڑ بھی دو. کس کے کہنے پر؟ اللہ کے کہنے پر. اگر آدمی اس کو چھوڑتا تو نہیں ہے، کرتا اللہ کے کہنے پر ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کرنے والا بھی اللہ کی وجہ سے نہیں کر رہا، اپنی کسی مرضی سے کر رہا ہے. اور اپنی مرضی کے ساتھ کرنے کا نام دین نہیں ہے، بلکہ اللہ اس کے رسول کے کہنے پر کرنے چھوڑنے کا نام دین ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین سمجھنے کا عمل کی توفیق نصیب فرمائے.